کبھی تم نے سوچا ہے کہ انسان اپنی سب سے بڑی دشمن کو ہر جگہ تلاش کرتا ہے مگر اسے کبھی اپنے اندر نہیں دیکھتا۔ وہ شیطان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، بری صحبت سے دور رہتا ہے، گناہوں سے بھی بچنا چاہتا ہے، لیکن ایک دشمن ایسا ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، جو اس کے دل کے ہر کمزوری کو جانتا ہے، جو اس کے ہر خواہش کو پہچانتا ہے اور جو اسے اس طرح دھوکے دیتا ہے کہ انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ وہ دھوکے میں آ چکا ہے۔ یہ دشمن ہے نفس۔ لیکن نفس کے سب سے خطرناک چال کیا ہے؟ کیا وہ گناہ کی طرف بلانا ہے؟ نہیں۔ اگر نفس صرف گناہ کی دعوت دیتا تو شاید اسے پہچاننا آسان ہوتا۔ اس کے سب سے خطرناک چال یہ ہے کہ وہ انسان کو یہ یقین دلا دیتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے انسان کا سفر رک جاتا ہے جب اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب مجھے بدلنے کی ضرورت نہیں، میرے عبادت کافی ہے، میرا علم کافی ہے، میرا کردار دوسروں سے بہتر ہے۔ یہ احساس خاموشی سے دل میں داخل ہوتا ہے اور پھر انسان اپنے نفس کی آواز کو حق سمجھنے لگتا ہے۔ تصوف ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا سب سے بڑا فردہ دنیا نہیں بلکہ وہ میں ہے جو دل کے اندر بیٹھا رہتا ہے۔ جب تک انسان اپنی ذات کے گرد گھومتا رہتا ہے وہ اپنے رب کے گرد گھومنا شروع نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اہل معرفت سب سے پہلے اپنے نفس کو پہچاننے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ دوسروں کے عیب گنوانے سے پہلے اپنے دل کا حساب لیتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس نے اپنے نفس کو نہیں پہچانا وہ اپنے رب کی معرفت کے سفر میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ذرا غور کرو، کبھی تم نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو ہر غلطی کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتا ہے، ہر ناکامی میں کسی اور کا قصور نکالتا ہے اور اپنی کسی کمزوری کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا؟ یہ صرف ایک عادت نہیں، یہ نفس کے ایک خاموش چال ہے۔ وہ انسان کو آئینہ دیکھنے نہیں دیتا، وہ اسے ہمیشہ دوسروں کے چہرے دکھاتا رہتا ہے، اور جب انسان اپنے دل کا آئینہ دیکھنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کی روح بے آہستہ آہستہ دھندلے ہونے لگتی ہے۔ اسی لیے معرفت کا سفر دوسروں کو بدلنے سے نہیں، خود کو پہچاننے سے شروع ہوتا ہے۔ انسان اکثر یہ سمجھتا ہے کہ نفس صرف اس وقت حملہ کرتا ہے جب وہ گناہ کی طرف بڑھتا ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ نفس کے سب سے خطرناک چال یہ نہیں کہ وہ تمہیں برائی کی طرف لے جائے، بلکہ یہ ہے کہ وہ نیکی کے اندر بھی اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ پھر انسان عبادت تو کرتا ہے مگر اس کا دل اللہ کے بجائے اپنی ذات کو دیکھنے لگتا ہے۔ وہ نیکی کرتا ہے مگر آہستہ آہستہ اپنے عمل پر خوش ہونے لگتا ہے، اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ دوسروں سے بہتر ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں نفس خاموشی سے کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ جس دل میں اپنی بڑائی داخل ہو جائے وہاں عاجزی آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگتی ہے، اور جب عاجزی چلے جائے تو معرفت کا دروازہ بھی بند ہونے لگتا ہے۔ اہل تصوف ہمیشہ اپنے اعمال سے زیادہ اپنے دل کی کیفیت پر نظر رکھتے تھے۔ وہ خود سے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ میں نے کتنی عبادت کی، وہ یہ پوچھتے تھے کہ میری عبادت نے میرے دل کو کتنا بدلا، کیا میرے اندر غرور کم ہوا، کیا میری زبان نرم ہوئی، کیا میرے دل میں رحم بڑھا۔ اگر ان سوالوں کا جواب نفی میں ہوتا ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ابھی نفس زندہ ہے۔ مولانا رومی کی تعلیمات کا ایک مرکزی پیغام یہی ہے کہ انسان اپنی باطن کی اصلاح کرے، کیونکہ جب تک اندر کی دنیا روشن نہیں ہوتی باہر کی نیکیاں بھی انسان کو اپنی منزل تک نہیں پہنچاتے۔ اسی لیے کبھی اپنے عمل پر مطمئن نہ ہو جانا، بلکہ ہر نیکی کے بعد اپنے رب سے یہ دعا کرنا کہ اے اللہ، اگر اس عمل میں ریا، غرور یا نفس کا کوئی حصہ شامل ہو گیا ہو تو اسے اپنی رحمت سے پاک فرما۔ یہ دعا انسان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ نفس ایک اور چال بھی چلتا ہے، وہ تمہیں دوسروں کے عیب بہت واضح دکھاتا ہے لیکن اپنا عیب دنلا کر دیتا ہے۔ تمہیں کسی کی سخت زبان فوراً نظر آ جاتی ہے مگر اپنی سختی محسوس نہیں ہوتی۔ تمہیں کسی کا تکبر دکھائی دیتا ہے مگر اپنی دل کے باریکیوں میں چھپا ہوا تکبر نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل معرفت دوسروں کا محاسبہ کرنے سے پہلے اپنا محاسبہ کرتے تھے۔ اگر تم اپنی نفس کو شکست دینا چاہتے ہو تو یاد رکھو، یہ جنگ طاقت سے نہیں جیتی جاتی، یہ جنگ شعور سے جیتی جاتی ہے۔ اسی لیے اہل معرفت فرماتے تھے کہ جو انسان ہر دن اپنے دل کا محاسبہ کرتا ہے اس کا نفس آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ رات کو چند لمحے اپنے آپ سے سوال کرو، آج میں نے کس بات پر غرور کیا، آج میں نے کس جگہ اپنے نفس کی بات مان لی،
آج میں نے کس لمحے اپنے رب کو بلا دیا؟ یہ سوال انسان کو توڑتے نہیں بلکہ اسے جگاتے ہیں، کیونکہ نفس اندھیرے میں طاقتور ہوتا ہے اور محاسبہ اس پر روشنی ڈال دیتا ہے۔